وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے اور اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ کو بدعت کی اقسام کا نہیں پتہ، اور میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو تو ایک لفظ بولنا نہیں آتا، آپ مستحب ہوتا ہے اس کو مستحب کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا بتایا کہ مستحب کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ۔ اور آگے حافظہ اللہ لفظ ہے تو اس کو حفظ اللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہے جو آپ کو سیدھے لفظ لکھے ہوئے نہیں پڑھنے آ رہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ یہ مستحب عمل ہے جو چاہے کر لے، محترم بھائی مستحب عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور مستحب عمل وہی ہوگا جو اسلاف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا۔ آپ اپنے پاس سے کوئی عمل بنا دیتے ہیں اور اس کو خود ہی سے مستحب کہہ دیتے ہیں، آپ کو دین میں یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں، خود اپنے پاس سے بنائیں اور کہیں کہ اس کا یہ ثواب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 130 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا لکھنا ہے۔ یہ جو عدد آپ نے متعین کیا ہے کہ 130 مرتبہ، 129 نہیں، 125 نہیں، 131 32 نہیں، بلکہ 130 مرتبہ ہی، تو یہ جو آپ نے متعین کیا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فجر کے فرض 2 رکعت ہیں، کوئی کہے کہ 3 رکعت ہیں، مستحب ہے زیادہ پڑھ لے آپ جیسا کوئی آدمی، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بتائے ہیں، تم 3 کیوں پڑھ رہے ہو؟ زیادہ کر رہے ہو تو اس کی دلیل دو، اور آپ نے 130 کا جو عدد متعین کر دیا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو ویسے بسم اللہ پڑھنا انسان جب چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی کام شروع کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور پھر اس کو کہنا، دوسری جو اس میں خرابی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو انسان ایسا عمل کرے گا اس کی زندگی بھر، پوری زندگی اس کے گھر میں کوئی برائی یا پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ بتانا کوئی نبی بتا سکتے ہیں، اللہ کا قرآن بتا سکتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک عام آدمی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے تو کہہ دے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، تو یہ اس کی اپنی جسارت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین محفوظ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت ہے، تو اس میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے جو اعتراض کیا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ سورہ فلق پڑھ لو، تو کوئی پوچھے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو محترم بھائی آپ تھوڑا مطالعہ کیجئے، لکھا ہوا ہے سورہ فلق پڑھنی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آرام کر لیے لیٹتے، آیت الکرسی پڑھتے، تینوں قل کو پڑھتے، اپنے جسم پر ملتے، اور نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں آیت الکرسی ہے، ایک دفعہ سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں کون سا حرج ہے؟ بات کہاں کی اور کہاں پر آپ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ جی کوئی کہتا ہے کہ لا حول پڑھ لو، تو کوئی کہے گا کہ دلیل دو، اس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اس کی دلیل موجود ہے میرے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوز من الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے، اور آپ کو پتہ نہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ پر یہ دلیل لازم آتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی صحیح حدیث میں کسی صحابی کے عمل سے، صحابہ کی بات مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں یا آقا علیہ السلام کے کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ محرم کے مہینے میں، اور یہ تیسری آپ نے شرط لگا کے اس کو خاص کر دیا ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پہلے دن کہاں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے پہلے دن 130 مرتبہ بسم اللہ کو لکھنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے یا اس کو کسی پلاسٹک میں لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے تو اس کو لٹکانا ہے؟ یہ بات آپ بتائیں نا کہ آپ نے مہینہ بھی خاص کر دیا محرم کا، اور اس کے ساتھ یہ اس کے عدد بھی خاص کر دیا کہ 130 مرتبہ، اور پھر اس پہ آپ نے فضیلت بھی اپنے پاس سے بیان کر دی۔ اللہ کا خوف کیجئے، دین کے بارے میں اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کرو گے تو اتنا تمہیں ثواب ملے گا اور پوری زندگی عمر بھر کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک شارع کا کام ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں یا قرآن کی آیت بتا سکتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، آپ اپنے پاس سے فوائد بیان کر رہے ہیں اور اس طرح کی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، تو اس لیے غور کیجئے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے محترم بھائی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں بسم اللہ،
کھانا شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس میں بسم اللہ کے الفاظ ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے تو اس سے پہلے باہر سے ہو کر آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ الگ چیزیں ہیں، اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بات جو حقیقت ہے اس کو مان لیجئے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے.